باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں، حاضر جواب حاضر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کا پسندیدہ پروگرام حاضر جواب سیزن 2 لیے حاضر ہیں، اور آج ہمارا 15واں ایپیسوڈ ہے۔ آج بھی حسب معمول ہمارے ساتھ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے 6 کنٹیسٹنٹس موجود ہوں گے، جن کے درمیان ہم بڑا ہی خوبصورت مقابلہ کروائیں گے۔ سوالات ہوں گے، جوابات ہوں گے، صحیح جوابات پر نمبرز ہوں گے، اور ڈھیروں ڈھیر معلومات کا خزانہ ہوگا۔ ناظرین، آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل پروگرام میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جہاں آپ اس پروگرام میں بہت کچھ سیکھیں گے، وہیں انشاءاللہ عز و جل آپ اس پروگرام کے ہر سیگمنٹس کو بڑا ہی انجوائے کریں گے۔ تو آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، انشاءاللہ علم دین کے ساتھ بھرپور نیکیوں کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ پروگرام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، کل بروز قیامت اسے میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شفاعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی خوبصورت ہوگی، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، درود پاک کی کثرت نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ ہمارا کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا۔ دکھائیے جی۔ جی جناب، پہلا سیگمنٹ ہوگا حاضر جواب، دوسرا سیگمنٹ بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے محبت کا انداز، تیسرا سیگمنٹ ہوگا باتیں ہیں قرآن کی، چوتھا سیگمنٹ ہوگا سنت میرے آقا کی، اور آخری فائنل سیگمنٹ ہوگا آر یا پار۔ یہ راؤنڈ فیصلہ کرے گا کہ آج کے ہمارے مقابلے کا ونر کون ہے۔ 6 کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اور ان کا تعارف لیتے ہیں، جانتے ہیں کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باری باری اپنا نام بھی بتائیے، اپنا شعبہ بھی بتائیے، کیا کرتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ میرا نام محمد دانیال رضا پیروانی ہے، میرا تعلق کراچی سے، اور یہیں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی درجہ سادسہ یعنی 6th ایئر کا طالب علم۔ ارے واہ، ماشاءاللہ دانیال رضا بھائی، بہت بہت مبارک آپ کو، یعنی انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ مدنی کی صف میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو عالم باعمل بنائے اور آپ کے صدقے ہمیں بھی علم لدنی کی نعمت عطا فرمائے۔ خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، بڑھتے ہیں اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف۔ جی میرا نام سید محمد ہے، میں مدنی چینل میں بطور مفتش اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ اگلے کنٹیسٹنٹ۔ محمد عالم اتاری، مدنی چینل کے شعبے ٹریفک ڈپارٹ سے۔ مدنی چینل کے شعبے ٹریفک ڈپارٹمنٹ۔ جی ناظرین، مدنی چینل جہاں دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اس شعبے کے اندر بھی مختلف شعبے بنے ہیں، اور ان ڈپارٹمنٹس کا ڈفرنٹ کام ہوتے ہیں۔ یہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ یہ وہ ٹریفک نہیں ہے جو روڈوں پر چلتی ہے، بلکہ یہ وہ ٹریفک ہے جو 24/7 ہماری اسکرین پر نظر آتی ہے مدنی چینل کے ذریعے۔ جی ہاں، کون سا پروگرام کب لگنا ہے، کیسے لگنا ہے، کس ٹائم پر لگنا ہے، کس پروگرام کی ریپیٹ لگے گی، وہ کتنے بجے لگے گی، اور کس وقت کیا دکھانا ہے، یہ ہمارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹ مدنی چینل کا، وہ یہ مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ عالم بھائی کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ عالم بھائی نے کئی بار ہمارے پروگرام کو ٹریفکلی گرین سگنل دیا ہوگا، دیکھتے ہیں کہ آج پروگرام آپ کو کتنے گرین سگنل دیتا ہے۔ جی محمد حسان اتاری۔ ماشاءاللہ، حسان بھائی کہاں سے تشریف لائے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں کراچی سے ہی ہوں اور میں 10th میں ہوں،
میٹرک میں ہوں. اچھا میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں. چلے جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, ویلکم کرتے ہیں. بڑھیں گے اگلے کنٹestant کی طرف. میرا نام محمد جواد ہے اور میں کراچی سے ہی ہوں اور میں درس نظامی کر رہا ہوں. آپ بھی درس نظامی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. کتنے درجے ہو چکے ہیں اب تک؟ پہلا ہی درجہ ہے. چلیں جی اللہ کریم آپ کو کامیابی عطا کرے. ہمارے آج کے آخری کنٹestant. میرا نام محمد حسان داتاری ہے اور یہیں کراچی میں ہی پڑھتا ہوں, عالمی مدنی مرکز میں درجہ سادسہ میں. ویسے بیسیکلی رہائش میری ملتان شریف سے ہے. پہلے جی ملتان شریف کے ہیں اور یہاں پر درس نظامی کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. اللہ کریم آپ کو بھی جلدی جلدی عالم باعمل بنائے اور دنیا بھر میں جا کر آپ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کے ذریعے قرآن و سنت کی خدمت کریں. اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول و منظور فرمائے. ناظرین شروع کریں گے آج کا پروگرام اور بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حاضر جواب. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. جواب جی جناب, پہلے سیگمنٹ کا جو طریقہ کار ہے آپ کو بتا دوں. آپ کی ڈائس پر 10 کوئنز رکھے ہیں. ہم آپ سے ایک ایسا سوال کریں گے کہ جس کا جواب دینے کے لیے 3 آپشنز بھی آپ کو دکھائے جائیں گے, اے بی اور سی. آپ کی ڈائس پر بھی 3 آپشن بنے ہیں, اے بی اور سی. یہ جو 10 کوئنز ہیں ہر سوال کے جواب کے لیے آپ ان 10 کے 10 کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو جس آپشن پر زیادہ ذہن جاتا ہو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ کوئنز استعمال کریں. یہ ہر کوئن 2 نمبروں کا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب مجھے سوال کا جواب کمپلیٹلی نہیں پتا, 100% میں شیور نہیں ہوں, تو آپ تینوں آپشنز میں کچھ نہ کچھ کوئنز کا استعمال کریں تاکہ درست آپشن میں جتنے کوئنز ہوں گے 2 نمبر کے حساب سے آپ کے اسکور میں اضافہ کر دیا جائے گا. دکھائیے جی ہمارا پہلا سوال کیا ہے. ارے واہ, بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی شاندار سوال آ گیا ہے. بتائیے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں کتنی بار حاضر ہوئے؟ آپشنز ہیں, آپشن اے 12,000 مرتبہ, آپشن بی 15,000 مرتبہ, آپشن سی 24,000 مرتبہ. جواب دینے کا وقت شروع ہوتا ہے اب. کوئنز کا استعمال کیجئے. کس آپشن میں کتنے کوئن استعمال کیے ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا. دیکھتے ہیں ہمارے دانیال پیروانی بھائی نے کیا فیصلہ کیا. جی دانیال بھائی. جی 10 کوئنز آپشن سی میں. 10 کوئنز آپ نے آپشن سی میں استعمال کیے ہیں. جی سید محمد صاحب. 10 کوئن آپشن سی میں. آپ نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے. جی عالم بھائی. سی میں 5, بی میں 4, اے میں 1. اچھا تینوں آپشنز کا استعمال کیا ہے. جی حسان بھائی. 10 کوئنس. آپشن سی میں 10 کوئن استعمال کر لیے ہیں. جواد بھائی نے کیا کیا ہے؟ آپشن اے میں 2 اور بی میں 6 اور سی میں 2. سی میں 2. جی حسن بھائی. آپشن سی میں میرے بھی 10 کوئنس. آپ نے بھی آپشن سی میں 10 کوئن استعمال کر لیے ہیں. چلیں جناب ہم دیکھ لیتے ہیں درست آپشن کیا ہے, اس کے بعد میں ایک زبردست معلومات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دکھائیے جی کون سا آپشن درست ہے. سبحان اللہ, صحیح جواب ہے آپشن سی 24,000 مرتبہ. ناظرین حضرت جبریل امین یہ وہ اللہ پاک کے مقرب فرشتے ہیں جو بارگاہ رسالت میں وحی لے کر حاضر ہوا کرتے تھے. بڑی ہی پیاری کیلکولیشن علماء لکھتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر 63 ایئرز دنیا کو عطا فرمائے. 63 سال کی آپ کی ظاہری عمر مبارکہ ہے. 40 سال کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا. جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنا جانا آپ کا شروع ہو گیا. اب 40 کو اگر آپ 63 سے مائنس کرتے ہیں تو بچتے ہیں 23 سال, اور 23 سال کو اگر ہم ایوریج 365 دنوں سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو بنتے ہیں 8,395 دن. 8,395 دن میں 24,000 مرتبہ جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یعنی اگر 24,000 کو 8,395 سے ڈیوائیڈ کیا جائے تو جواب آتا ہے 2.85. یعنی ایوریج 3 بار جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روزانہ حاضری دیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت نے بڑا ہی خوبصورت اس کا شعر لکھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بے لکھائے یار
सिदरा छोड़ छोड़ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जनाब, दानियाल रजा भाई ने ऑप्शन सी में 10 कॉइंस का इस्तेमाल किया था। दानियाल भाई को मिलते हैं 20 पॉइंट्स। सैयद मोहम्मद भाई ने भी ऑप्शन सी को इंतखाब किया, आपको भी दिए जाते हैं 20 पॉइंट्स। आलम भाई ने 5 कॉइंस का इस्तेमाल किया था, आपको मिलते हैं जनाब 10 पॉइंट्स। जी हसन भाई ने 10 को इस्तेमाल किए थे ऑप्शन सी में, आपके लिए भी हैं 20 पॉइंट्स। और जवाद भाई के लिए हैं 4 पॉइंट्स। जी 2 कॉइंस आपने इस्तेमाल किए थे ऑप्शन सी में। हसन रजा भाई ने भी ऑप्शन सी में 10 के 10 कॉइंस का इस्तेमाल किया, आपको भी दिए जाते हैं जनाब 20 पॉइंट्स। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ, क्या रेडी हैं आप लोग? जी दिखाइए जनाब दूसरा सवाल। हाजिर जवाब इंसानों के साथ रहने वाले जिन को क्या कहते हैं? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं हमजाद, ऑप्शन बी आमिर, ऑप्शन सी इबलीस। जवाब देने का वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन ए हमजाद, ऑप्शन बी आमिर, ऑप्शन सी इबलीस। देख ले जनाब, इंसानों के साथ भी जिन्नात रहते हैं। चले जी यहां देखते हैं दानियाल भाई ने क्या फैसला किया है। जी दानियाल भाई। ऑप्शन ए में 10 कॉइन। ऑप्शन ए में 10 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। हर बार ऑप्शन ए दुरुस्त नहीं होता भाई। ऑप्शन बी में 10 कॉइन्स। ऑप्शन बी में 10 कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं। जी आलम भाई। सी में 10। सी में 10 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। जी हसान भाई। ऑप्शन बी में 8 कॉइन्स और ए में 2 कॉइन्स। ए में 2 कॉइन्स। जी जवाब। ऑप्शन ए में 7 कॉइन्स और बी में 3। बी में 3। आपको लगता है सी दुरुस्त जवाब नहीं हो सकता? नहीं। आपने ऑप्शन सी में 10 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। जी दिखाइए जनाब क्या दुरुस्त ऑप्शन है। सीखे सिखाए दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंसानों के साथ रहने वाले जिनको आमिर कहते हैं। दानियाल भाई ने ऑप्शन ए में 10 को इस्तेमाल किए, कोई नंबर नहीं मिलेगा जनाब। सैयद मोहम्मद ने ऑप्शन बी में 10 को इस्तेमाल किए, आपको मिलते हैं जनाब 20 पॉइंट्स। जी आलम भाई। सी में 10 कॉइंस ऑप्शन सी में इस्तेमाल कर लिए, आपको भी नंबर नहीं मिलेगा जनाब। हसान भाई ने क्या फैसला किया था? हसान अत्तारी। बी में 8 कॉइन दिए थे और ए में 2 कॉइन। जी जनाब, ऑप्शन बी में 8 कॉइन इस्तेमाल किया, आपको मिलते हैं 16 पॉइंट्स। ऑप्शन डी में 3 कॉइन्स। आपके लिए हैं 6 पॉइंट्स। और हसान रजा भाई को कोई नंबर नहीं मिलेगा। आज हमारी मालूमात में इजाफा हुआ, हो सकता है कई सारे हमारे नाजरीन की भी मालूमात में इजाफा हुआ होगा कि इंसानों के साथ जो जिन होता है उसको आमिर कहा जाता है। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा तीसरा और इंटरेस्टिंग सवाल क्या है। दिखाइए जनाब। जी जी ये दीन की सीखे सिखाए बताना यह है कि किस सूरत के नुज़ूल के वक्त 70,000 फरिश्ते उतरे थे। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है कि जब उस सूरत का नुज़ूल हुआ तो 70,000 फरिश्ते उतरे थे? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सूरह निसा, ऑप्शन बी सूरह फलक, ऑप्शन सी सूरह अनआम। जवाब का वक्त शुरू होता है अब। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए और मेरा मशवरा यह है कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो 3 ऑप्शंस का इस्तेमाल करें ताकि आप कुछ ना कुछ यहां से दुरुस्त जवाब देकर नंबर हासिल कर सकें। यहाँ वाले भी तैयार हैं जवाब को? किस किस को जवाब आता है? तो माशाल्लाह, कुछ हाथ खड़े। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। मोहम्मद उस्मान है, मैं ज़ाहिर पंजाब से आया हूँ। जवाब है फलक, सूरह फलक। ऑप्शन कौन सा था वो? ऑप्शन बी था तकरीबन। ऑप्शन बी था। चलें जी, आपको ऐसा लगता है ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब था। जी दानियाल भाई क्या फैसला किया है? ऑप्शन सी में 10 कॉइन। 10 कॉइन। फिर आपने वही किया है, ऑप्शन सी में 10 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। या तो नंबर लेने हैं या सारे के सारे वापस दे देने हैं। जी ऑप्शन सी में 10 कॉइन्स। 10 कॉइन इस्तेमाल किए हैं ऑप्शन सी में। जी आलम भाई। सी में 4, बी में 3, ए में 3। ए में 3, सी में 4, सी में। जी हसान भाई। सूरह अनआम, ऑप्शन सी में 10 कॉइन। 10 कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं आपने। जी जवाद भाई। ऑप्शन ए में 5 और ऑप्शन बी में 5। ऑप्शन ए और बी में 5, सी आपको लगता है नहीं है। जी हसान भाई। ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में भी 3 और ऑप्शन सी में 4। देखते हैं दुरुस्त जवाब क्या है, दिखाइए जी।
सही जवाब है ऑप्शन सी, सूरह अनआम। कुरान पाक की ये वो सूरत है कि जिसके नुज़ूल में 70,000 फरिश्ते उतरे। दानियाल भाई को दिए जाते हैं जनाब 20 पॉइंट्स। सैयद मोहम्मद ने भी हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। आलम भाई को मिलते हैं 3 को इस्तेमाल किए हैं 6 पॉइंट्स। हसन अत्तारी के लिए हैं 20 पॉइंट्स। जवाद भाई ने ऑप्शन सी का इस्तेमाल ही नहीं किया, लिहाजा आपके लिए कोई नंबर नहीं है। हसन भाई ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं? 4 पॉइंट इस्तेमाल किए। 4 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। आपके लिए हैं जनाब 8 पॉइंट्स। और हमारे भाई हमें क्या तोहफा देंगे? तरबियती कोर्स कर रहा हूँ। तरबियती कोर्स कर रहे हैं इंशाअल्लाह। तरबियती कोर्स कंप्लीट करने के बाद 63 दिन का मदनी काफिला इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलें जी, बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। दिखाइए हमारा अगला सवाल क्या है। हाजिर जवाब। कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जो तौरात की सबसे पहली आयत थी? जवाब के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सूरह अनआम की पहली आयत, ऑप्शन बी सूरह बकरा की आखिरी आयत, ऑप्शन सी सूरह रहमान की पहली आयत। जवाब देने का वक्त शुरू होता है अब। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए, एक एक करके कॉइंस डालें ताकि वो अटक ना जाए रास्ते में। जी, कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जो तौरात की सबसे पहली आयत थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरह अनआम की पहली आयत, ऑप्शन बी सूरह बकरा की आखिरी आयत, ऑप्शन सी सूरह रहमान की पहली आयत। यहाँ तो सबने कॉइंस का इस्तेमाल किया है। आतिफ भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहसिन है, मैं मलिर कराची काला बोर्ड से आया हूँ। जी मलिर जवाब है ऑप्शन सी सूरह रहमान की पहली आयत। आपको ऐसा लगता है ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है? जी, दानियाल भाई को क्या लगता है? ऑप्शन ए में 4 कॉइन, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 3। अच्छा जी, ये आपने अच्छा फैसला किया है। जी, ऑप्शन ए सूरह अनाम की पहली आयत। ऑप्शन ए में आपने कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? 10 कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं। जी, आलम भाई। ए में 4, बी और सी में 3-3। ए में 4, बी और सी में आपने 3-3 कॉइन इस्तेमाल किए हैं जनाब। जी, सूरह अनाम ऑप्शन ए 10 कॉइंस। आपको ऐसा लगता है सूरह अनआम ये दुरुस्त जवाब है? जी, ऑप्शन ए में 4 और बी और सी में 3-3। ऑप्शन ए में 4, बी और सी में 3-3 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। जी हसन भाई। ऑप्शन बी में सारे कॉइंस। ऑप्शन बी में सारे कॉइन इस्तेमाल किए हैं। चलें जी, देखते हैं दुरुस्त जवाब क्या है। जी, सही जवाब है ऑप्शन ए सूरह अनआम की पहली आयत। ये वो कुरान पाक की आयत है जो तौरात शरीफ की भी पहली आयत थी। जी, दानियाल भाई ने कितने नंबर हासिल किए हैं? 8 नंबर। 4 कॉइन इस्तेमाल किया आपने सही जवाब में। ऑप्शन ए में दानियाल भाई ने इस्तेमाल किए हैं जनाब 4 कॉइंस। आपको मिलते हैं 8 पॉइंट्स। 10 कॉइन। सैयद मोहम्मद ने इस बार भी सारे के सारे नंबर हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। माशाअल्लाह, बड़ा ही जबरदस्त सैयद मोहम्मद की तरफ से रिस्पांस। जी, ए में 4, ए में 4, ए में 4 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। आपके लिए हैं जनाब 8 पॉइंट्स। जी हसन भाई। ऑप्शन ए में 10 थे। 10 कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं। वाह जनाब, आपके लिए भी हैं 20 पॉइंट्स। जी जवाब। ऑप्शन ए में 4। ऑप्शन ए में 4 कॉइंस। आपके लिए हैं जनाब 8 पॉइंट्स। हसन भाई ने नंबर हासिल नहीं किया क्योंकि आपने 10 के 10 कॉइंस इस्तेमाल किए हैं। ऑप्शन बी में गलती हो गई है जनाब। यहाँ इस्लामी भाई से क्या तोहफा मिलेगा हमें? मदनी काफिले का तो होना चाहिए। मदनी काफिले में सफर करेंगे कब? अभी 12 माह के काफिले में, अभी तरबियती कोर्स मुकम्मल करने के बाद 12 माह का मदनी काफिला करेंगे इंशाअल्लाह। चलें जनाब, अल्लाह पाक आपकी इस नीयत पर इस्तेकामत नसीब फरमाए। बढ़ेंगे हम अपने पहले राउंड के आखिरी सवाल की तरफ। दिखाइए किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम कुरान पाक में 20 मरतबा आया है? ऑप्शंस हैं ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत हारून अलैहिस्सलाम। जवाब का वक्त शुरू होता है अब। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। जी आतिफ भाई, यहाँ तो हमारे कंटेस्टेंट ने कॉइंस का इस्तेमाल कर लिया है। मेरा नाम मोहम्मद वारिस रज़ा तारी 12 माह के मदीना काफिले में हूँ। ऑप्शन ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जी जनाब, आपको ऐसा लगता है ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। दानियाल भाई, आपको क्या लगता है, क्या फैसला किया आपने? ऑप्शन ए में 4 कॉइन, ऑप्शन बी में 2 और ऑप्शन सी में 4।
جی سید محمد حافظ، حافظ بھی آپ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب. جی حافظ صاحب. آپشن سی میں 10 کوائنس. آپشن سی میں 10 کوئن استعمال کیے ہیں. جی اے اور سی میں 3، بی میں 4. جی اے میں 1، بی میں 1 اور سی میں 8. سی میں 8 کوئن استعمال کیے ہیں. جواد بھائی. آپشن اے میں 5 اور آپشن سی میں 2 اور آپشن سی میں 3. جی حسان بھائی، حسان رضا. آپشن اے اور سی میں 3 اور بی میں 4. چلیں جی اس بار حسان بھائی نے بالآخر فیصلہ کر لیا ہے کہ کچھ ڈسٹریبیوشن کر دیتے ہیں. دیکھتے ہیں درست جواب کیا ہے، دکھائیے. صحیح جواب ہے آپشن سی، حضرت ہارون علیہ السلام. اللہ پاک کے یہ وہ نبی ہیں کہ جن کا نام قرآن پاک میں 20 مرتبہ آیا ہے. دانیال بھائی کو کیا ملتا ہے؟ 4 کوائنس. 4 کوئنز آپ کو دیے جاتے ہیں جناب 8 پوائنٹس. سید حافظ محمد بھائی نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. عالم بھائی نے 3 کوئنز کا استعمال کیا ہے آپشن سی میں اور آپ کے لیے ہیں جناب 6 پوائنٹس. 8 کوائنس. حسان اتاری نے 8 کوئنز استعمال کر کے حاصل کیے ہیں 16 پوائنٹس. جواد بھائی نے آپشن سی میں 3 کوئنز استعمال کیے، آپ کے لیے بھی ہیں جناب 6 پوائنٹس. اور حسان رضا نے کتنے کوئنز استعمال کیے؟ 3 کوئنز. آپ کو بھی ملتے ہیں جناب 6 پوائنٹس. پڑھیں گے ہم اپنے اسکور بورڈ کی طرف اور جانیں گے کہ پہلے راؤنڈ کے اختتام تک کس نے کتنا اسکور بنایا ہے. ہمارے حاضرین سے ایک سوال ہو جائے آتی بھائی. بالکل بالکل. سوال یہ ہے 4 مشہور فرشتے جو ہیں ان کے نام بتا دیں. حضرت ابراہیل علیہ السلام، اسرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. چلے ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. انہیں اسی طرح کے سوالات پر مشتمل کتاب دلچسپ معلومات حصہ دوم یہ تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلے راؤنڈ کا اسکور کیا رہا دکھائیے. دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. دانیال بھائی نے حاصل کیے ہیں 56 پوائنٹس. سید حافظ محمد نے بنائے ہیں 100 پوائنٹس. محمد عالم بھائی نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس. حسان اتاری نے حاصل کیے ہیں 92 پوائنٹس. جواد بھائی نے بنائے ہیں 24 پوائنٹس اور حسان رضا نے حاصل کیے ہیں 34 پوائنٹس. اب باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جس کا نام بڑا ہی خوبصورت ہے، لیکن اس سیگمنٹ کو اناؤنس کرنے سے پہلے بتا دوں کہ اگلے راؤنڈ کے بعد جن دو اسلامی بھائیوں کا اسکور کم ہوگا وہ ہمارے مقابلے کی دوڑ سے باہر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ نمبر گین کرنے ہیں. تو بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے محبت کا انداز. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. جواب. چلیں جی اس راؤنڈ میں ہم اشعار پوچھا کرتے ہیں اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں شعر پڑھنا شروع کروں گا. آپ کی ڈائس پر بزر لگی ہے، آپ نے بزر بجا دینی ہے. جیسے ہی آپ بزر بجا دیں گے میں شعر پڑھنا بند کر دوں گا. آپ نے وہ شعر کمپلیٹ کرنا ہے. صحیح جواب دینے پر آپ کو ملیں گے 20 پوائنٹس اور اگر غلط جواب دیا تو آپ کے اسکور سے مائنس ہو جائیں گے 20 پوائنٹس. سوچ سمجھ کر بزر بجائیے گا. اگر شعر کمپلیٹ آتا ہو تو ہی بزر بجا کر جواب دینے کی کوشش کیجیے گا. کلام وہی ہوگا جو ہم نے آپ کو سلیبس سے دیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. ریڈی ہیں؟ جی جی جناب. تو شروع کرتے ہیں ہمارے محبت کے انداز سیگمنٹ کا پہلا مصرع. پہلا شعر ہے میرے آقا کا. جی بزر بجی ہے اور کئی ساری بجی ہے. کیا مجلس بتائے گی کہ کس نے پہلے بزر بجائی ہے؟ پلے بیک لیں گے. چلیں جی پلے بیک دیجیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب پلے بیک دکھائیے. جی مجلس کی طرف سے آیا ہے کہ دانیال بھائی نے پہلے بزر بجائی ہے. دانیال بھائی شعر کمپلیٹ کیجئے. میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. جواب درست دیا ہے. میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے
پر میرے آقا کا وہ در گئے، جس پر میرے آقا کا وہ در گئے، جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ اللہ سبحان اللہ، دربار مصطفیٰ کی تو کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یوں ہی تو نہیں لکھا نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی مدینے پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ جی بڑھیں گے اپنے اگلے شعر کی طرف، اور اب کی بار جو شعر ہے بڑا ہی زبردست شعر ہے، اور یہ شعر شروع ہوتا ہے ہم سے۔ جی صرف 2 ورڈ سنے ہیں، بزر بجا دی ہے، اور اس بار بزر پہلے بجائی ہے جواد بھائی نے۔ ہم سے چوروں بالکل درست جا رہے ہیں آپ۔ ٹائم ختم ہو گیا۔ یہاں کون سنائے گا؟ ایک ہی ہاتھ کھڑا ہے ماشاءاللہ۔ چلے جی۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے۔ خلعت زر بنے پشتاروں کے، جواب درست ہے جناب۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو، ہم سے چوروں پہ جو، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے۔ اگلا شعر بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، اور اس کلام کا پہلا مصرع ہے، بزر بجا دی ہے سید حافظ محمد نے پہلے۔ جی ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کو تاج و سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ پھر سے ذرا سا ریپیٹ کیجئے۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سرداروں کے۔ جواب درست ہے جناب۔ شعر سنائیں گے، شعر۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے شعر کی طرف، اور اس بار جو شعر ہے وہ بڑا ہی شاندار شعر ہے۔ یہ شعر شروع ہوتا ہے جانو، بزر بجا دی ہے حسن اتاری نے۔ جی حسن بھائی، جانو۔ جانو دل تیرے قدموں پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، جواب درست دیا ہے جناب۔ جانو دل تیرے قدموں پر وارے، 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 کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بھی کیا شان ہے۔ خود آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جن کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ چلیں جی اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلا شعر بڑا ہی زبردست ہے، صحابہ کی شان کے بارے میں بھی ہے، اور اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے ابتدا کچھ یوں کی، الفاظ بھی کمپلیٹ نہیں سنا، صرف صد نکلا ہے ابھی تو زبان سے۔ جی کس نے بزر پہلے بجائی ہے جناب؟ جی پلے بیک دیجئے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ۔ حسان اتاری نے پہلے بزر بجائی ہے۔ جی لو صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، جواب درست دے دیا ہے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں سے
شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑھیں گے اس سیگمنٹ کے آخری شعر کی طرف، اور آخری شعر ہے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، آپ نے لکھا کیسے؟ ایک ورڈ سنا ہے، ایک لفظ سنا ہے، بزر بجا دی ہے، کس نے پہلے بجائی ہے جناب؟ یہ پلے بیک دیکھ لیں، درود پاک کمپلیٹ پچھلی بار نہیں ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حسان اتاری، جی حسان بھائی۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ جواب درست دیا ہے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، 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 بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ بڑھیں گے اسکور بورڈ کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہمارے حاضرین سے بھی کچھ سوال ہو جائے۔ تھوڑا آسان سا پوچھ لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا سب سے اولا والا ہمارا نبی اس کلام کا مکتا۔ ماشاءاللہ، کچھ ہاتھ تو کھڑے ہو گئے۔ جی میرا نام محمد انی کتاری ہے، میں جامعۃ مدینہ پڑھتا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے ذرا، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ان کا جواب بالکل درست ہے۔ انہیں مکتبۃ المدینہ کی خوبصورت کتاب نجات دلانے والے اعمال یہ انشاءاللہ دی جائے گی۔ اس کے اندر نیت، شکر، صبر، توکل، ذکر اللہ، خوف خدا، اخلاص اور اس طرح کے بہت ساری عنوانات پر جو ہے وہ اس کے اندر مواد موجود ہے۔ یہ کتاب انشاءاللہ انہیں دی جائے گی۔ بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور جانتے ہیں کہ دوسرے راؤنڈ کے بعد دو کون سے اسلامی بھائی ہیں جو ہمیں داغ رخصت دے گئے۔ جی جناب، دوسرے راؤنڈ میں دانیال رضا نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس، اور یوں آپ کا ٹوٹل اسکور ہوا 76 پوائنٹس۔ سید حافظ محمد نے 20 نمبروں کا اضافہ کیا اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 120 پوائنٹس۔ محمد عالم بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ کا اسکور رہا 30 پوائنٹس۔ حسان بھائی نے 60 پوائنٹس کا اضافہ کیا اور اسکور ہو گیا 152 پوائنٹس۔ ماشاءاللہ، بڑا زبردست رسپانس ملا ہے حسان اتاری کی طرف سے۔ جواد بھائی نے 20 نمبروں کا اضافہ نہیں کیا بلکہ نمبر مائنس کروا دیے، -20 ہوئے اور یوں آپ کا اسکور رہا 4 پوائنٹس۔ حسان رضا نے نمبر تو نہیں بنائے لیکن اسکور رہا 34 پوائنٹس۔ جی جناب، حسان رضا تو ہمارے ساتھ رہیں گے، جواد بھائی اور عالم بھائی آپ دونوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے۔ ہمارا یہ پروگرام کروانے کا مقصد یقیناً کسی کو جتوانا یا کسی کو ہروانا نہیں ہوتا، علم دین کا حصول یہ ہمارا بیسک مقصد ہے، ایک انٹرسٹ قائم کرنے کے لیے، ناظرین کی دلچسپی کے لیے اور حاضرین کی بھی دلچسپی کے لیے ہم یہ سیگمنٹ لایا کرتے ہیں، پروگرام لایا کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور مزید اخلاص کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ یہ پروگرام کرتے رہنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے باتیں ہیں قرآن کی۔ باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں۔
اس راؤنڈ میں ہم قرآن کی باتیں کریں گے. طریقہ کار بڑا ہی زبردست ہوگا. باری باری آپ کو اسکرین پر چند قرآن پاک کی صورتوں کے نام دکھائے جائیں گے جن پر ہائی لائٹر گھومتا رہے گا. جیسے ہی آپ مدینہ کہیں گے ہائی لائٹر روکا جائے گا اور آپ کو جواب دینے کے لیے آپشنز دیے جائیں گے. آپ کے پاس چانس ہوگا 10 20 30 40 یا 50 نمبر لینے کا, کیونکہ سوال آپ کی مرضی کا ہوگا. قرآن پاک کی صورت کی جیسی تیاری ہو ویسا آپ سوال لے لیجئے گا. صحیح جواب پر اتنے نمبر دیے جائیں گے, غلط جواب پر کوئی نمبر مائنس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, شروع کریں گے دانیال رضا سے. دکھائیے جی اس بار قرآن پاک کی کن صورتوں کو شامل کیا گیا ہے, دکھائیے. مختصر مدینہ. سورہ ہود, قرآن پاک کی سورت سورہ ہود سے ریلیٹڈ سوال ہوں گے. انتخاب آپ کریں گے 10 20 30 40 یا 50 نمبروں کا. بتائیے کتنے نمبروں کا سوال کرنا ہے؟ 10 نمبر. 10 نمبر کا. جی 10 نمبر کا سوال تو بڑا ہی آسان ہوتا ہے. بتائیے سورہ ہود میں کتنے رکوع اور کتنی آیتیں ہیں؟ 11 آیتیں اور 109 رکوع. نہیں جناب, غلطی ہو گئی ہے. اس صورت میں 10 رکوع اور 123 آیتیں ہیں. غلطی ہو گئی ہے جناب. پڑھیں گے سید حافظ محمد کی طرف. دکھائیے سید حافظ محمد کے لیے قرآن پاک کی صورتوں کا چارٹ. مدینہ. جی سورہ اعراف انتخاب آپ کریں گے. بتائیے حافظ صاحب کتنے نمبر کا سوال کریں؟ 30 نمبروں کا. جی 30 نمبر کا سوال ہے میرے پاس. اعراف نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جنت اور دوزخ کے درمیان آراف نامی ایک جگہ ہے, اس کی وجہ سے اس کو آراف کہتے ہیں, اور آراف کا مطلب ہوتا ہے بلند جگہ. آراف کا معنی ہے بلند جگہ. اس سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ آراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا. 30 پوائنٹس حافظ صاحب کے لیے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی باری ہے حسان اتاری کی. حسان بھائی. مدینہ. ارے واہ سبحان اللہ, بڑی ہی پیاری سورت سورہ فاتحہ. انتخاب کیجئے کتنے نمبروں کا سوال کرنا ہے؟ 10 20 30 40 یا 50؟ 20 نمبروں کا سوال کرنا ہے. جی جناب سورہ فاتحہ. آپ بتائیے کہ سورہ فاتحہ کہاں نازل ہوئی؟ اکثر کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, جبکہ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینے میں نازل ہوئی. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ مکہ و مدینہ دونوں میں نازل ہوئی. پہلی دفعہ یہ مکہ میں نازل ہوئی, دوسری دفعہ مدینہ میں نازل ہوئی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. زبردست تیاری کر آئے ہیں حسان بھائی نے, تو آج ہمیں بالکل متاثر کروا دیا ہے. اللہ کریم حسان بھائی کو مزید برکت عطا فرمائے. بڑھیں گے ہم حسان رضا کی طرف. جی حسان رضا کے لیے دکھائیے صورتوں کا چارٹ. مدینہ. سورہ اعراف انتخاب کیجئے 10 20 40 یا 50. 30 نمبروں کا سوال ہو چکا. 20 کا. 20 نمبر کا سوال یہ ہے, بتائیے سورہ اعراف کہاں نازل ہوئی؟ ویسے تو مکی ہے لیکن اس کی 5 آیتیں مدنی ہیں. سورہ اعراف یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, اور ایک روایت کے مطابق 5 آیتوں کے علاوہ یہ سورت مکیہ ہے. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. 20 نمبروں کا اضافہ کیا ہے حسان رضا نے اپنے اسکور میں. اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. بڑھیں گے ہم اپنے اسکور بورڈ کی طرف. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں کہ اسکور کیا رہا. دانیال بھائی نے اسکور میں اضافہ نہیں کیا. آپ کا ٹوٹل اسکور ہوا 76 پوائنٹس. سید حافظ محمد نے 30 پوائنٹس کا اضافہ کیا, اسکور ہو گیا 150 پوائنٹس. حسان اتاری نے 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا, اسکور ہو گیا 172 پوائنٹس. حسان رضا نے 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 54 پوائنٹس. اب باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی, اور اگلا سیگمنٹ پھر فیصلہ کر لے گا کہ وہ کون سے 2 اسلامی بھائی ہیں جو مقابلے کی دوڑ سے پیچھے رہ گئے ہیں. سیگمنٹ بڑا ہی خوبصورت ہے کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے سنت میرے آقا کی. حاضر جواب
हाजिर जवाब। तो बढ़ते हैं अब अपने खूबसूरत सेगमेंट के तरीकेकार सुनने की तरफ। तरीकेकार ये होगा कि हमारे पास सामने कुछ बॉक्सेस रखे हैं जिन पर नंबर लिखे हैं। 1 से लेकर 8 तक बॉक्सेस मौजूद हैं। 4 के पीछे सवालात हैं, तस्वीर हैं, और उन तस्वीर को देखकर आपने उन तस्वीर से रिलेटेड नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें और आदाब बयान करना है, ठीक है। और 4 बॉक्सेस के पीछे गिफ्ट्स रखे हैं। सही जवाब, अगर आपने सवाल लेकर सही जवाब दे दिया तो हम आपके स्कोर में इजाफा करेंगे 20 पॉइंट्स का, और अगर आपके लिए गिफ्ट निकला तो फिर गिफ्ट आपका है, नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। शुरू करेंगे जनाब दानियाल भाई से। जी दानियाल भाई, बॉक्स का इंतखाब कीजिए। 6। बॉक्स 6। आतिफ भाई क्या लगता है 6 के पीछे सवाल होगा या कोई गिफ्ट होगा? मैंने देख तो लिया क्या है इसमें। अच्छा, आपने देख लिया है? हाँ, मैंने देख लिया है। अब चेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं। कुछ तो तोहफा भी निकल सकता है, सवाल भी निकल सकता है, और वैसे नंबरों की इनको ज्यादा जरूरत है। नंबरों की जरूरत ज्यादा है, तो चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, या खोल दीजिए। अप टू यू है। आप नंबर 8। एक नंबर 8 या 1? 8 नंबर 8। जी जनाब, नंबर 8 के पीछे भी खोल दी। डन है। देख लें, आतिफ भाई ने आपको कंफ्यूज किया और आप हो गए। इसमें भी तोहफा हो सकता है या सवाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलें जी, खोलें। नंबर 8। चलिए इनको, अल्लाह अकबर। मैंने आपको हिंट भी दी कि आतिफ भाई ने आपको कंफ्यूज किया और आप हो गए। चलें जी, क्या तोहफा मिला है? इनके लिए तोहफा निकला है इत्तर शरीफ और तस्बीह। चले जी, ये तोहफा आपके साथ जाएगा। बढ़ेंगे हम सैयद हाफिज मोहम्मद की तरफ। हाफिज साहब, कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे? नंबर 6। नंबर 6। अच्छा, आप भी वही बॉक्स खुलवाना चाह रहे हैं जो आतिफ भाई ने दानियाल भाई से नहीं खुलवाया। आप तो चेंज नहीं करना चाह रहे। डन है। चलें आतिफ भाई। अल्लाह अकबर। चलिए माशाल्लाह, इनके लिए आया है सवाल, खुतबे की सुन्नतें और आदाब। खुतबे की सुन्नतें और आदाब बयान कीजिए। कोई भी 3 बयान करें, इंशाल्लाह हम आपको नंबर देंगे सही जवाब देने पर। ख़तीब का पाक होना, सामीन की तरफ मुतवज्जे होना, और पहले खुतबे में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करना, और आखिरी खुतबे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर दुरूद भेजना, हुजूर पर दुरूद भेजना, और हर खुतबे के दरमियान 3 आयतों की मिकदार बराबर बैठना। 3 से ज्यादा आपने बता दिए हैं। जवाब दुरुस्त है जनाब। पढ़ेंगे हम हसन अत्तारी की तरफ। जी हसन भाई, कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे? नंबर 2। नंबर 2। जी से नंबर तो हसन भाई के माशाल्लाह ज्यादा हैं। अगर तोहफा भी निकल आए तो कोई हरज तो नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज कर रहे हैं आतिफ भाई हमारे। नंबर ले ले तो अच्छा है, पोजीशन और मजबूत हो जाएगी इनकी। चलें जी, अगर चेंज करना चाहें तो ऑप्शन आपके पास है। अगर आप नहीं चेंज नहीं करना, नहीं चेंज करना भाई, खुलवा दें आतिफ भाई। चलिए, सुभान अल्लाह, मुबारक हो आपको। इस बार वैसे आतिफ भाई का मशवरा दुरुस्त था। गिलाफे काबा के मुबारक पीस इंशाल्लाह। अरे वाह, सुभान अल्लाह। चलें जी, मुबारक, बड़ा ही खूबसूरत तोहफा मिल गया। खूबसूरत तोहफा इनके लिए इस बॉक्स से निकला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, बारी है हमारे हसन रजा की। जी हसन भाई, कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे? 1 बॉक्स 1। आपको भी नंबरों की हाजत है ऐसे? बहुत शदीद हाजत है। देखिए, इसमें भी तोहफा हो सकता है। यही डन है, चेंज नहीं करेंगे आप? आतिफ भाई खोल दें अभी। चलिए, इनके लिए सवाल है गुस्ल की सुन्नतें और आदाब। कोई भी 3 बयान कीजिए जनाब। गुस्ल की सुनते आदाब में से ये है कि बंदा जब गुस्ल करने जाए तो पहले नियत कर ले, फिर 3 मरतबा पानी बहाए दाहिने कंधे पर, 3 बार पानी बहाए बाएं कंधे पर, फिर पूरे जिस्म पर 3 बार पानी बहाए, फिर नमाज का जिस तरह वुदू करते हैं उस तरह वुदू कर ले, लेकिन पाँव नहीं धोए। पाँव धोना वैसे मना तो नहीं है, अगर बाद में धो ले, ये एक और सुन्नत अलग से। जी, अगर पाँव पहले ना धोया हो तो बाद में धो लें, कि ये भी तरीका मिलता है। जवाब दुरुस्त है जनाब। गुस्ल की सुन्नतें और आदाब मुसलमानों को आनी चाहिए। अल्लाह हमें सीखने की तौफीक नसीब फरमाए। आसान सीखने का तरीका यह है, दावत इस्लामी के मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ज़रूरियात दीन और बेसिक्स ऑफ इस्लाम सीखने का शानदार मौका मिलेगा। अल्लाह हमें भी मदनी काफिलों का मुसाफिर बनाए। आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और जानते हैं कि स्कोर बोर्ड क्या रहा।
हाजिर जवाब। जी चौथे सेगमेंट में दानियाल भाई ने भी नंबर कोई हासिल नहीं किया और टोटल स्कोर रहा 76 पॉइंट्स। सैयद हाफिज मोहम्मद ने 20 नंबरों का इजाफा किया, टोटल स्कोर हो गया 170 पॉइंट्स। हसन अत्तारी ने नंबर तो हासिल नहीं किया लेकिन स्कोर हुआ 172 पॉइंट्स। हसन रजा ने 20 नंबरों का इजाफा किया और स्कोर हुआ 74 पॉइंट्स। इत्तेफाक की बात है कि जो दोनों पीछे रह जाने वाले हैं उनका भी तकरीबन स्कोर सिमिलर है और जो आखिरी राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं उन दोनों का भी नंबर स्कोर जो है वो तकरीबन सिमिलर है। दोनों पीछे रह जाने वाले इस्लामी भाइयों को हम रुखसत करेंगे और उम्मीद करेंगे कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल प्रोग्राम में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, एंजॉय भी किया होगा। दुआ करेंगे अल्लाह करीम आपको खूब बरकतों से नवाजे। आखिरी राउंड होगा आर या पार, जिसमें हमारे साथ होंगे एक तरफ हाफिज मोहम्मद और दूसरी तरफ हसन अत्तारी। बढ़ेंगे हम अपने आखिरी राउंड की तरफ जिसका नाम है आर या पार। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। दोनों ही इस्लामी भाई हमारे माशाल्लाह जीनियस हैं। हमारे हाफिज मोहम्मद ने भी बड़े शानदार जवाब दिए हैं, हसन अत्तारी ने भी शानदार जवाब दिए हैं और देखना यह है कि आज का ये आखिरी राउंड क्या फैसला करता है। याद रहे हमारे प्रोग्राम का तरीकेकार ये है कि हम पिछला स्कोर यहाँ से काउंट नहीं करते, उसे फ्रीज कर देते हैं। अब आखिरी राउंड का स्कोर ही फैसला करेगा कि आप दोनों में से आज का विनर कौन है। तरीकेकार ये है कि हम सवाल करेंगे, आप बजर बजाएंगे और जवाब देंगे। जिसने बजर बजाकर गलत जवाब दिया उसके स्कोर में से नंबर माइनस नहीं होंगे, बल्कि सामने वाले इस्लामी भाई के स्कोर में 2 नंबरों का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने बजर दबाकर सही जवाब दिया तो 2 नंबर आपके स्कोर में इजाफा कर दिया जाएगा। ठीक है जी, रेडी हैं दोनों? शुरू करें जी। 10 सवालात हैं मेरे पास। पहला सवाल है आखिरी राउंड का, आसान बड़ा ही जबरदस्त सवाल। आपने बताना यह है कि वो कौन से मशहूर सहाबी हैं जिन्हें मौज़िन रसूल कहा जाता है। सवाल का जवाब दोनों में से कौन देगा? यकीनन वही देगा जिसने बजर पहले बजाई होगी। बजर तो दोनों ने ही बजाई है, लेकिन पहले जिसने बजर बजाई होगी वही जवाब देगा। किसने बजाई है जी? सैयद हाफिज मोहम्मद, जवाब दीजिए। हजरत बिलाल हबशी हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु, जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल किए हैं हाफिज सैयद मोहम्मद ने। बारी है दूसरे सवाल की और दूसरा सवाल भी बड़ा ही खूबसूरत लेकिन इंतहाई आसान सवाल है। सवाल यह है, आपने बताना है कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है, उसका नाम क्या है जो सबसे बड़ी सूरत है। इस बार बजर बजा दी है जनाब मोहम्मद हसन अत्तारी ने। जी, सूरह बकरा। सूरह बकरा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। दोनों ने 2-2 नंबर से मुकाबला बराबर कर दिया है। यही मैं उम्मीद करता था और मुझे लगता है कि आखिर तक कुछ ऐसा ही चलने जा रहा है। सवाल है तीसरा सवाल। आसान करना है या थोड़ा सा मुश्किल? जैसा हम चाहें। चले जी, तो फिर जो मेरे पास सवाल है वही कर लेता हूं। सवाल यह है, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बताइए आपकी ज़ौजा का नाम। हव्वा रदियल्लाहु अन्हा। हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा, दुरुस्त जवाब है। 2 नंबरों का इजाफा किया है, 4 नंबर हो चुके हैं जनाब हाफिज सैयद मोहम्मद के और 2 नंबर हैं मोहम्मद हसन अत्तारी के। बारी है हमारा चौथा सवाल करने की। चौथा सवाल भी करेंगे हम कुरान पाक से। ठीक है, और सवाल इस बार यह है, आपने बताना यह है कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसमें सबसे ज्यादा आयतें हैं। बजर दोनों ने बजाई है, पहले जिसने बजाई होगी उससे हम जवाब लेंगे। हसन भाई ने पहले बजर बजाई है जी। सूरह बकरा। सूरह बकरा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जी। मुकाबला 4-4 पॉइंट से बराबर हो चुका है। अगला सवाल, अगर आपने ऐसे ही करना है तो फिर हम बारी बारी नंबर बांट देते हैं। बारी बारी अगर आपने जवाब देने हैं तो चलें जी। अगला सवाल बड़ा ही खूबसूरत
اور انتہائی آسان سوال, بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال ہے. بزر میں کون بجائے گا؟ ویسے باری تو ان کی ہے جو آپ سیکوینس سے چل رہے ہیں. بزر پہ ہاتھ رکھیں, چلیں. سوال بڑا ہی آسان ہے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ پورے ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر, بزر بجا دی ہے. سوال نہیں سنا جی. پہلے تو یہ بتائیے سوال کیا تھا؟ میرے خیال سے جمعے کے حوالے سے سوال ہے. میرے خیال سے خیال سید الایام کس دن کو کہا جاتا ہے؟ میرے خیال سے میں خیال پر نمبر نہیں ملیں گے نا. اب آپ نے کانفیڈنٹلی جواب دینا ہوگا کہ میرا فائنل سوال یہ ہے. فائنل سوال ہے, سید الایام کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جمعۃ المبارک کو کہا ہے. ناظرین, میں نے ابھی سوال نہیں کیا تھا, ابھی تو میں تمہید باندھ رہا تھا کہ ہفتے کے اندر اتنے دن ہوتے ہیں اور ان دنوں میں سے کون سا دن ہے کہ جسے سید الایام کہا جاتا ہے. جواب, سوال بھی درست بتا دیا ہے, جواب بھی درست بتا کر نمبر حاصل کر لیے ہیں جناب. انبلیویبل. سید محمد نے 2 نمبروں کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں. باری ہے اگلے سوال کی. اگلا سوال ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ. آپ نے کہا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا؟ یہ میرا مطلوبہ سوال. اس کا ہے ابو قحافہ. ہر بار تیر نشانے پر نہیں لگتا جناب. نمبر بزر آپ نے بجائی, جواب آپ نے دیا, لیکن لگتا یہ ہے کہ نمبر اس مرتبہ حسان بھائی, کیونکہ باری بھی ان کی تھی نا. آپ کے سیکوینس کے حساب سے تو باری ان کی تھی. خیر, سوال یہ نہیں تھا. سوال یہ تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. 2 نمبر حاصل کیے ہیں محمد حسان اتاری نے. چلیں جی, 6 نمبروں سے مقابلہ برابر ہو چکا ہے. اگلا سوال. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے صحابہ ہیں. آپ نے بتانا یہ ہے کہ میزبان رسول جی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. سوال کیا تھا؟ میزبان رسول کے صحابی کا لقب ہے. میزبان رسول کس صحابی کو کہتے ہیں؟ جواب دیا حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری. سوال بھی صحیح بتایا, جواب بھی درست بتا کر نمبر حاصل کر لیے ہیں جناب. 2 نمبروں سے سید حافظ محمد نے اضافہ کیا ہے اسکور میں اور مقابلہ کچھ اپنی طرف کیا ہے. باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور اس بار جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے, آپ نے ایک شخصیت کی کنیت بتانی ہے. اور ان شخصیت کی کنیت تو آپ نے بتانی ہے. وہ شخصیت ہیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ. بزر پہلے کس نے بجائی ہے؟ سید محمد نے بجائی ہے جی. اگر تو یہ درست جواب دیتے ہیں تو ان کے ہو جائیں گے 10 پوائنٹس, اور اگر غلط جواب دیتے ہیں تو مقابلہ ٹائی ہو جائے گا. صحیح ہے جی. جی ابو حامد. آپ نے جواب دیا ابو حامد. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام محمد بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ, اور میں نے نام نہیں کنیت پوچھی اور آپ نے کہا ابو حامد. آپ کا جواب بالکل درست ہے جناب. آج کا مقابلہ ہمارے حافظ سید محمد نے جیت لیا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. آج ہی مقابلے کا یوں کہا جائے کہ انہیں یہ پیغام ملا کہ آپ نے مقابلے میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, مقابلے میں حصہ بھی لیا اور مقابلہ بھی اپنے نام کیا. یہ بڑی کم لوگوں کے اندر اسپیشلٹی ہوا کرتی ہے. یقیناً یہ اللہ کریم کا تحفہ ہے. اللہ کریم نے آپ کو ایسی ذہانت عطا فرمائی کہ چند گھنٹوں کے اندر آپ نے
اس کی تیاری کی اور مقابلہ اپنے نام کیا. اسلامی بھائی سے ہم کلام سنیں گے. مدینہ 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 مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ قدموں میں بلا لیجیے بدکار کو آقا اور اس کو بنا لیجیے مہمان مدینہ. اس کو دے دیجیے بخشی اس کو تو سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں بھی مدینے پاک سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. ناظرین آج کا مقابلہ بڑا ہی انٹرسٹنگ رہا اور بڑے ہی تھوڑے مارجن سے ہمارے حافظ محمد بھائی نے ماشاءاللہ آج کا مقابلہ اپنے نام کیا. میں یہاں پر اسپیشلی طور پر ہمارے حسان اتاری کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ بڑی اچھی انہوں نے کوشش کی اور بڑے ہی کانفیڈنٹلی بڑے ہی خوبصورت جوابات دیے. ایسا کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ عام فیلڈ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہوں اور اتنی شاندار تیاری ہو, اتنی اچھی معلومات ہو. اللہ کریم ان کو بھی اچھا حافظہ عطا فرمائے. ہمارے اسلامی بھائیوں نے آج جو مقابلہ جیتا ہے سید حافظ محمد, یہ خوبصورت سا مونومنٹ آپ کے ساتھ بھی جائے گا, یہ سرٹیفکیٹ ساتھ ہی ساتھ مقدس تبرک بھی آپ کے ساتھ جائے گا. جی ہمارے حسان اتاری بھائی کو بھی شاندار تحفہ فیضان سنت جلد اول انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی, اور یہ خوبصورت سے غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک آپ کو. مدنی چیک بھی جائے گا. ارے واہ, مکتبۃ المدینہ سے یہ کیش ہو جائے گا جناب. کتابیں خرید سکتے ہیں آپ, کچھ بھی خرید سکتے ہیں. دانیال رضا بھائی ماشاءاللہ سرٹیفکیٹ اور یہ کتاب آپ کے ساتھ جائے گی ماشاءاللہ. حسان اتاری حافظ جواد ماشاءاللہ. عالم بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ عز و جل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. حاضر جواب